الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ: اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں، جیسے مرتد کو سزا میں، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا۔ یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے، بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے۔ قتل کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مائدہ کی متعدد آیات کے تحت آئے گی۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اس سے پہلی آیات میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف اور تعداد۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، چنانچہ 7، 10، 17، 40 اور 700 تک بیان کی گئی ہے۔ گناہوں سے متعلق 3 احادیث۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام میں بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3، جنگ کے دن راہ خدا عز و جل میں جہاد سے فرار ہونا، نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 5، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 6، جادو سیکھنا، نمبر 7، سود کھانا، نمبر 8، یتیم کا مال کھانا۔ 40 گناہوں کی فہرست۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، نمبر 2، ریاکاری، نمبر 3، کینہ، نمبر 4، حسد، نمبر 5، تکبر، نمبر 6، خود پسندی میں مبتلا ہونا، نمبر 7، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، نمبر 8، بدگمانی کرنا، نمبر 9، دھوکہ دینا، نمبر 10، لالچ، 11، حرص، 12، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، 13، تقدیر پر ناراض ہونا، 14، گناہ پر خوش ہونا، 15، گناہ پر اصرار کرنا، 16، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا،
17 حیض والی عورت سے صحبت کرنا، 18 جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، 19 صف کو سیدھا نہ کرنا، 20 نماز میں امام سے سبقت کرنا، 21 زکوٰۃ ادا نہ کرنا، 22 رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، 23 قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، 24 ریشمی لباس پہننا، 25 مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، 26 عورتوں کا باریک لباس پہننا، 27 اترا کر چلنا، 28 مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، 29 مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، 30 سود لینا دینا، 31 حرام ذرائع سے روزی کمانا، 32 ذخیرہ اندوزی، 33 شراب بنانا پینا بیچنا، 34 ناپ تول میں کمی کرنا، 35 یتیم کا مال کھانا، 36 گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، 37 مشترکہ کاروبار میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، 38 غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا، 39 اجرت دینے میں تاخیر کرنا، 40 اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ عز و جل کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نہایت تحقیقی کتاب اعجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے معاف کروانے کے طریقے کا مطالعہ فرمائیں۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ترجمہ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے بڑائی دی۔ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے۔ نمبر دو، دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ شان نزول، جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین والا حصہ نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ دل کے صبر و قرار کا نسخہ، دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا۔ تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جیسے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دو بھر ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے،
تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پالے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ شان نزول، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دلوں کے قرار کا کتنا پیارا بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگو، کہ حقیقت پہ سب سے بڑی چیز اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے 1,00,000 گنا بھی زیادہ ثواب ملتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ عز و جل کے فضل ہی کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ تو اللہ عز و جل کے فضل ہی سے ہوگا، بغیر فضل کے اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔